السلام علیکم۔ عمرو کی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی، عمرو اور طلسمی قالین۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ کے پاس ملک دمان کا شہزادہ حارث اپنی بیوی شہزادی نوشابہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ شہزادہ حارث ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی قمیض اور نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر شاہی تاج تھا اور اس نے کمر پر نیلے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ شہزادی نوشابہ بھی بے حد حسین تھی اور وہ ملک کارستان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی قمیض اور زرد رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ سردار امیر حمزہ نے شہزادہ حارث کی شادی میں بھی شرکت کی تھی اور انہوں نے شہزادہ حارث کو ملک بصرہ میں آنے کی دعوت دی تھی، جسے شہزادہ حارث نے بخوشی قبول کر لیا تھا، اور شادی کے 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی شہزادی نوشابہ کے ساتھ سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے رہنے کے لیے شاہی مہمان خانے میں بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ شہزادی نوشابہ کو عمرو عیار سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ اس نے عمرو عیار کے کارناموں کے بارے میں بھی سن رکھا تھا کہ وہ بہت چالاک اور عیار انسان ہے، اور اس کے پاس ایسی کراماتی چیزیں ہیں کہ دنیا کے تمام جادوگر، دیو، چڑیلے اور جن اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ عمرو عیار چونکہ کئی مرتبہ ملک دامان جا چکا تھا، اس لیے اس کی تو شہزادہ حارث سے کئی بار ملاقات ہو چکی تھی۔ البتہ شہزادی نوشابہ کی عمرو سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جب سردار امیر حمزہ سے عمرو عیار کے بارے میں پوچھا تو سردار امیر حمزہ نے شہزادی نوشابہ کو بتایا کہ عمرو عیار ان دنوں اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں ملک ایران گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی آج ہونی ہے، اس لیے وہ شام تک بصرہ پہنچ جائے گا۔ شام کو عمرو عیار دربار امیر حمزہ پہنچا تو شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ دربار میں موجود تھے۔ عمرو عیار نے انہیں سلام کیا اور باری باری سردار امیر حمزہ اور شہزادہ حارث سے مصافحہ کر کے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نوشابہ حیرت بھری نگاہوں سے عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عمرو عیار بہت طاقتور اور دیو قامت جسامت کا مالک انسان ہوگا، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام جادوگر، دیو اور جن اس سے ڈرتے ہیں، مگر عمرو عیار تو بوڑھا انسان تھا، اس لیے شہزادی نوشابہ کا حیران ہونا فطری بات تھی۔ شہزادی نوشابہ، یہ ہیں عمرو عیار، جنہیں دیکھنے کا آپ کو بہت شوق تھا۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے عمرو عیار کا تعارف کرایا۔ عمرو صاحب، میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں کہ دنیا کے تمام جادوگر، دیو اور جن آپ سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن جادوگر اور دیو تو بہت خطرناک ہوتے ہیں، آپ انہیں کیسے ہلاک کرتے ہیں؟ شہزادی نوشابہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، میں انہیں عیاری سے بے وقوف بنا کر پھانس لیتا ہوں اور پھر موقع ملتے ہی میں انہیں ہلاک کر دیتا ہوں، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں اپنی عیاری اور مکاری کے قصے سنانے لگا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ حیرت اور دلچسپی سے عمرو عیار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سردار امیر حمزہ بھی مسکرا رہے تھے۔ عمرو عیار، آپ کو جادوگروں کے ٹھکانوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے پوچھا تو عمرو عیار گڑبڑا گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی نوشابہ کے اس سوال کا کیا جواب دے۔ میں جادوگروں اور دیوؤں کے بارے میں شاہی نجومی سے معلومات حاصل کرتا ہوں، یا پھر خواب میں بزرگ آ کر مجھے بتا جاتے ہیں اور میں جادوگروں کے ٹھکانوں پر چلا جاتا ہوں، عمرو عیار نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کراماتی چیز ہے جس کے ذریعے آپ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کون سی کراماتی چیز ہے؟ شہزادی نوشابہ نے کہا تو عمرو عیار ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے پاس طلسمی قالین ہے جس پر بیٹھ کر میں مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتا ہوں، عمرو عیار نے کہا۔ ویسے وہ شہزادی نوشابہ کے سوالوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ طلسمی قالین؟ او، مجھے بھی طلسمی قالین پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے عمرو۔ میری خواہش ہے کہ میں اور شہزادہ حارث طلسمی قالین پر بیٹھ کر اپنے ملک جائیں۔ کیا آپ ہمیں طلسمی قالین دے سکتے ہیں؟ شہزادی نوشابہ نے طلسمی قالین کا سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا تو عمرو عیار چونک پڑا، لیکن عمرو عیار نے کچھ کہنا چاہا۔ عمرو عیار، تم شہزادی نوشابہ کو طلسمی قالین دے دو، طلسمی قالین انہیں ان کے ملک چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سردار امیر حمزہ کو کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طلسمی قالین شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو چھوڑ کر خود بخود اس کی زنبیل میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جب جائیں گے تو میں آپ کو طلسمی قالین دے دوں گا، عمرو عیار نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو شہزادی نوشابہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد جب شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک دامان جانے لگے تو عمرو عیار نے زنبیل سے انہیں طلسمی قالین نکال کر دے دیا
اور وہ سردار امیر حمزہ اور عمرو عیار سے مل کر طلسمی قالین پر بیٹھ کر اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو عیار بھی سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا اور طلسمی قالین کا انتظار کرنے لگا۔ سبز جن انتہائی خوفناک اور بھیانک جن تھا۔ اس کا قد کاٹ عام جنوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس دیو کا رنگ سبز تھا، اس لیے سبز رنگت کی مناسبت سے اس کا نام سبز دیو پڑ گیا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیان میں بالوں کی ایک چوٹی تھی جو گندی ہوئی تھی اور اس کے کاندھوں تک لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور خوفناک تھیں۔ اس کے چہرے پر گھنی اور لمبی مونچھیں تھیں اور اس کے منہ کے اوپر کے 2 دانت لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس نے اپنے کانوں میں زرد رنگ کی بالیاں پہنی ہوئی تھیں۔ سبز جن دمان سے ہزاروں میل دور نیلے رنگ کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و عریض وادی میں رہتا تھا۔ اس وادی کا نام بھی نیلی وادی تھا۔ سبز جن نیلی وادی میں اپنے جادو محل میں اپنے غلام جنوں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سبز جن انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جادوئی طاقتوں کا بھی مالک تھا، جس کی وجہ سے دوسرے جن اس سے بے حد ڈرتے تھے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ سبز جن کو اپنی جسمانی اور جادوئی طاقتوں پر بے حد گھمنڈ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور اور بہادر جن اور کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ بہت ظالم اور سفاک جن بن چکا تھا۔ اپنی جادوئی طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے وہ انسانوں پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ اس کے غلام جن انسانی بستیوں میں جا کر انسانوں کو اٹھا کر لے آتے تھے، جنہیں بڑے آہنی پنجروں میں قید کر دیا جاتا تھا، اور پھر ہر روز سبز جن کے حکم پر ایک انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون ایک بڑے پیالے میں بھر کر سبز جن کو پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بستیوں میں رہنے والے انسان اس سے بے حد تنگ تھے۔ اس وقت سبز جن اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی تو وہ چونک پڑا۔ اسے ایک سرخ رنگ کا قالین دکھائی دیا جس پر ایک شہزادہ اور شہزادی بیٹھے ہوئے تھے، اور قالین بڑی تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سبز جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ یہ دونوں کون ہیں اور انہیں جرت کیسے ہوئی میرے محل کے اوپر سے گزرنے کی؟ سبز جن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سرخ قالین کی طرف کر کے اس انداز میں جھٹکا جیسے وہ جادو کے ذریعے سرخ قالین کا رخ اپنے محل کے باغ کی طرف کر رہا ہو۔ مگر دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سرخ قالین پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اڑتا ہوا چلا گیا۔ اوہ، یہ کیسا قالین ہے جس پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے یہی عمل دوبارہ دہرایا، مگر اس بار بھی قالین اسی طرح اڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اب قالین اس کے محل سے کافی دور چلا گیا تھا اور جلد ہی وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ سبز جن نے اپنا دایاں ہاتھ اس بار فضا میں جھٹکا تو اسی وقت فضا میں ایک کاغذی پتلا نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، ابھی ابھی یہاں سے ایک قالین گزرا ہے جس پر ایک نوجوان مرد اور ایک لڑکی سوار تھے۔ میں نے اس قالین کو اپنے جادو کے ذریعے اپنے محل کے میدان میں اتارنا چاہا تھا، مگر میرے جادو نے اس قالین پر اثر نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ سبز جن نے تیز لہجے میں کاغذی پتلے سے پوچھا۔ آقا، آپ کے جادو نے اس قالین پر اس لیے اثر نہیں کیا کیونکہ وہ طلسمی قالین ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو سبز جن چونک پڑا۔ طلسمی قالین؟ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سبز جن نے الجھن آمیز نگاہوں سے کاغذی پتلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، طلسمی قالین عام اڑنے والے قالینوں کی نسبت زیادہ محفوظ اور تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اس پر بیٹھنے والے کسی بھی انسان کے گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ طلسمی قالین عمرو عیار کا ہے، جو ملک دامان کے شہزادہ حارث اور اس کی بیوی شہزادہ نوشابہ کو ان کے ملک چھوڑنے جا رہا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو عمرو عیار کا نام سن کر سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیا واقعی وہ طلسمی قالین عمرو عیار کا ہے؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کاغذی پتلے کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ جی ہاں آقا، طلسمی قالین عمرو عیار کا ہی ہے، کاغذی پتلے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ کاغذی پتلے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں کسی طرح جادو کے ذریعے طلسمی قالین پر قبضہ کر لوں۔ سبز جن نے کہا۔ آقا، آپ کا کوئی بھی جادو طلسمی قالین پر اثر نہیں کر سکتا، البتہ اگر آپ جادوئی گیند کی سرخ شعاعیں اس پر ڈالیں گے تو طلسمی قالین خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ اس کے مالک بن جائیں گے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ جادوئی گیند؟ یہ کیسی جادوئی گیند ہے اور کس کے پاس ہے؟ سبز جن نے پوچھا۔ آقا، جادوئی گیند آپ کی چچا زاد کالی جادوگرنی کے پاس ہے، اگر آپ اس سے جادوئی گیند مانگیں گے تو وہ آپ کو دے دے گی، کاغذی پتلے نے کہا۔ تو سبز جن کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی
اسے اپنی چچا ذات کالی جادوگرنی کا خیال ہی نہیں آیا تھا، جس کے پاس واقعی ایک جادوئی گیند تھی۔ اوہ، مجھے تو کالی جادوگرنی کا خیال نہیں آیا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں ابھی کالی جادوگرنی کے پاس جاتا ہوں، مگر جب تک میں جادوئی گیند لے کر پہنچوں گا تب تک تو طلسمی قالین امرو عیار کے پاس واپس پہنچ چکا ہوگا۔ پھر سبز جن نے سوالیہ نظروں سے کاغذی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آقا، جس طرح طلسمی قالین شہزادہ حارث اور شہزادی نشابہ کو لے کر جا رہا ہے اس طرف جادو کی دیوار قائم کر دیں تو طلسمی قالین آگے نہیں بڑھ سکے گا بلکہ وہیں رک جائے گا۔ اس طرح آپ جادوئی گیند حاصل کر کے اس پر قبضہ کر سکیں گے۔ کاغذی پتلے نے تجویز دیتے ہوئے کہا تو سبز جن تحسین بھری نگاہوں سے کاغذی پتلے کی طرف دیکھنے لگا۔ کاغذی پتلے، تم نے واقعی بہت زبردست مشورہ دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں بہت جلد کاغذی پتلوں کا سردار بنا دوں گا۔ سبز جن نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کاغذی پتلے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اب تم جاؤ۔ سبز جن نے کہا تو کاغذی پتلا فوراً ہی غائب ہو گیا، جبکہ سبز جن نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی فضا میں اس طرف کر کے جھٹکی جس طرف شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی قالین پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ سبز جن کی انگلی سے زرد رنگ کی ایک لہر نکل کر فضا میں گم ہو گئی۔ ہا ہا ہا، اب امرو عیار کا طلسمی قالین میرا ہو جائے گا اور میں اس پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کروں گا۔ مجھے جلد از جلد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند حاصل کرنی چاہیے۔ سبز جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے طلسمی قالین کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ طلسمی قالین تیز رفتاری سے اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی قالین پر بیٹھے ارد گرد کے مناظر انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ طلسمی قالین زمین سے خاصی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ شہزادی نوشابہ کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ طلسمی قالین اس وقت نیلے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ نیلے پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بنا ہوا تھا۔ ویران پہاڑوں میں وہ محل دیکھ کر شہزادی نوشابہ بے اختیار چونک پڑی۔ شہزادہ حارث، آپ وہ محل دیکھ رہے ہیں؟ کتنا پیارا محل ہے، مگر یہ کس کا محل ہو سکتا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شہزادہ حارث بھی چونک کر اس محل کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ محل کسی جادوگر کا ہو، کیونکہ مجھے امرو عیار نے ایک بار بتایا تھا کہ جادوگر جن اور دیو اپنے محل آبادیوں سے دور ویران پہاڑوں اور جنگلوں میں بناتے ہیں۔ شہزادہ حارث نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے تو جادوگروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی جادوگر کو کسی ملک کی شہزادی پسند آ جائے تو وہ اسے اغوا کر کے اپنے محل میں قید کر لیتا ہے اور اس سے زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ شہزادی نوشابہ نے کہا تو شہزادہ حارث نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک طلسمی قالین کو زوردار جھٹکا لگا تو وہ دونوں طلسمی قالین سے زمین پر گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے دیکھا کہ طلسمی قالین آگے بڑھنے کی بجائے رک کر فضا میں ملک ہو گیا تھا۔ طلسمی قالین کو یوں رکے دیکھ کر شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ، یہ طلسمی قالین کیوں رک گیا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ امرو نے کہا تھا کہ یہ طلسمی قالین کہیں بھی نہیں رکے گا، پھر یہ کیسے رک گیا ہے؟ طلسمی قالین کیوں رک گئے ہو؟ چلو آگے۔ شہزادہ حارث نے بھی پریشانی سے کہا اور طلسمی قالین کو حکم دیا، مگر طلسمی قالین آگے بڑھنے کی بجائے وہیں فضا میں ملک رہا۔ اوہ، یہ تو آگے نہیں بڑھ رہا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شہزادی نوشابہ نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ شہزادی نوشابہ، ڈرو نہیں، خدا خیر کرے گا۔ شہزادہ حارث نے شہزادی نوشابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ طلسمی قالین زمین سے اتنی بلندی پر ملک تھا کہ اگر وہ دونوں طلسمی قالین سے زمین پر چھلانگ لگاتے تو ان دونوں کی ہڈیوں کا سرما بن جانا تھا۔ اچانک شہزادی نوشابہ کی نظر دائیں طرف بنے محل کے باغ میں پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ محل کے باغ میں اسے ایک گنجا جن دکھائی دیا جس کے سر کے درمیان میں بالوں کی چوٹی گندی ہوئی تھی۔ وہ جن انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس جن کا رنگ سبز تھا۔ جن کو دیکھ کر شہزادی نوشابہ سہم گئی۔ شہزادہ حارث، وہ محل کے باغ میں دیکھیں، وہاں ایک جن کھڑا ہے۔ شہزادی نوشابہ نے تیز لہجے میں شہزادہ حارث سے کہا تو اس نے گھوم کر محل کے باغ کی طرف دیکھا تو واقعی ایک سبز رنگ کا جن کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جن انتہائی خوفناک اور دیوقامت تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ حارث سمجھ گیا کہ یقیناً اس سبز جن نے ہی اپنے جادو سے طلسمی قالین کو آگے بڑھنے سے روکا ہے، مگر کیوں روکا ہے اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سبز جن چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ محل کے اندر چلا گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اسی طرح طلسمی قالین پر بیٹھے رہیں گے
عمرو عیار نے تو کہا تھا کہ اس کے طلسمی قالین پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، پھر سبز جن کے جادو نے کیسے طلسمی قالین پر اثر کیا ہے؟ شہزادی نوشابہ نے پریشان کن لہجے میں کہا، لیکن اس کی بات کا کوئی جواب شہزادہ حارث کے پاس نہ تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ عمرو عیار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا کافی دیر سے طلسمی قالین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کی بیوی ساتھ والی ہمسائے کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنی زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک میں پہنچتے تو طلسمی قالین خود بخود اس کی زمین میں آ جاتا۔ عمرو عیار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ طلسمی قالین دوپہر کو شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو لے کر ملک دامان روانہ ہوا تھا، اور اب شام ہو رہی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق طلسمی قالین کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ طلسمی قالین بہت تیز رفتاری سے اڑتا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ عمرو عیار کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پہنچا دیتا تھا۔ طلسمی قالین کو تو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ طلسمی قالین پر کسی بھی جادوگر، دیو اور جن کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ذہن میں مختلف خیالات ابھر رہے تھے۔ پھر اچانک اسے زنبیل کے محافظ بونے کا خیال آ گیا۔ محافظ بونا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے بارے میں اسے بتا سکتا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ عمرو عیار زنبیل کا منہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ محافظ بونے، باہر آؤ۔ عمرو نے محافظ بونے کو آواز دی تو دوسرے ہی لمحے محافظ بونا اچھل کر باہر نکل آیا اور عمرو عیار کے سامنے پڑی میز پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے آقا؟ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ محافظ بونے نے عمرو کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ محافظ بونے، میں نے طلسمی قالین کو دامان کے شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو ان کے ملک چھوڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب شام ہونے والی ہے، مگر طلسمی قالین ابھی تک واپس میری زنبیل میں نہیں آیا۔ تم مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ کیا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ اپنے ملک پہنچ گئے ہیں یا ابھی راستے میں ہی ہیں؟ عمرو عیار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں، محافظ بونے نے کہا، اور پھر وہ ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ عمرو عیار محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور میز پر محافظ بونا نمودار ہو گیا تو عمرو عیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کچھ پتہ چلا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کے بارے میں؟ عمرو عیار نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں آقا، میں ان دونوں کا پتہ کر آیا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ او، کہاں ہیں وہ؟ کیا وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ عمرو عیار نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا، شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ طلسمی قالین پر بیٹھے اپنے ملک جا رہے تھے۔ جب وہ نیلے پہاڑوں کے وسط میں سبز جن کے محل کے اوپر سے گزرے تو اس وقت سبز جن اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ سبز جن کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان یا جادوگر اس کے محل کے اوپر سے گزرے۔ اس نے جب شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ کو طلسمی قالین پر بیٹھے اپنے محل کے اوپر سے گزرتے دیکھا تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے جادو کے ذریعے طلسمی قالین کو روک کر اپنے محل میں اتارنے کی کوشش کی، مگر جب اس کے جادو کا طلسمی قالین پر اثر نہ ہوا تو وہ حیران ہوا، اور پھر اسے جادوئی پتلے سے معلوم ہوا کہ وہ طلسمی قالین ہے اور خاص طور پر وہ آپ کا قالین ہے۔ تو اس نے طلسمی قالین حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر اس نے جادو کے ذریعے طلسمی قالین کا راستہ روک دیا ہے۔ اب طلسمی قالین زمین سے کافی بلندی پر فضا میں رکا ہوا ہے، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمرو عیار حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ او، سبز جن کون ہے اور اس نے طلسمی قالین کا راستہ کیسے روکا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، طلسمی قالین پر جادو بالکل اثر نہیں کرتا، مگر جادو کے ذریعے اس کا راستہ تو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے سبز جن نے طلسمی قالین کے آگے جادو کی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ طلسمی قالین آگے نہ جا سکے، محافظ بونے نے بتایا۔ تو عمرو عیار کی آنکھیں پھر حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او، پھر سبز جن طلسمی قالین کو کیسے حاصل کرے گا، حالانکہ کسی جادوگر یا جن کا کوئی بھی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا؟ عمرو عیار نے کہا۔ آقا، سبز جن کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی بھی جادو طلسمی قالین پر اثر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ طلسمی قالین کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چچا زاد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند حاصل کرنے چلا گیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ جادوئی گیند؟ کیا مطلب؟ عمرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ آقا، سبز جن کی چچا زاد کالی جادوگرنی کے پاس ایک ایسی جادوئی گیند ہے
جس سے سرخ شعاعیں نکلتی ہیں۔ اگر اس جادوئی گیند کی سرخ شعاعیں طلسمی قالین پر پڑ گئیں تو طلسمی قالین خود بخود سبز جن کے پاس چلا جائے گا اور وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ محافظ بونے نے بتایا تو امرو عیار کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ سبز جن شاید مجھے جانتا نہیں ہے، ورنہ وہ میرے طلسمی قالین پر قبضہ کرنے کا خواب نہ دیکھتا۔ میں سبز جن کو اپنے طلسمی قالین پر کسی صورت بھی قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ محافظ بونے، مجھے فوری طور پر اس جگہ لے جاؤ جہاں طلسمی قالین کو جادو کی دیوار نے روکا ہوا ہے۔ امرو عیار نے غضبناک لہجے میں کہا۔ بہت بہتر آقا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور وہ فضا میں اڑ رہا ہو۔ آقا، آنکھیں کھول لیں۔ امرو عیار کے پاؤں جیسے ہی زمین سے لگے تو اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محافظ بونا اس کے سر پر فضا میں معلق تھا۔ وہ اس وقت پہاڑی علاقے کے ایک بہت بڑے میدان میں موجود تھا جس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کے ساتھ ہی گہری گہری کھائیاں بھی تھیں۔ آقا، اوپر دیکھیں۔ امرو عیار کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے سر کے اوپر طلسمی قالین فضا میں معلق تھا اور اس پر شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب امرو عیار کو وہاں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ امرو عیار، آپ؟ شہزادہ حارث نے تیزی سے کہا۔ ہاں شہزادہ حارث، میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ دونوں کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، جلدی کریں، آپ جادو کی دیوار کو ہٹائیں، سبز جن یہاں بہت جلد پہنچ جائے گا۔ اسی لمحے محافظ بونے نے کہا، مگر مجھے جادو کی دیوار تو نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اسے کیسے ہٹاؤں؟ امرو عیار نے کہا، آقا، جادو کی دیوار غیبی حالت میں ہے۔ اگر آپ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا کر دیکھیں گے تو آپ کو جادو کی دیوار نظر آ جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرما نکال کر اپنی آنکھوں میں ڈالا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ہی گھومتے ہوئے بائیں طرف مڑا تو اسے زرد رنگ کی ایک دیوار نظر آ گئی جو زمین سے آسمان تک جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس نے طلسمی قالین کا راستہ روکا ہوا تھا۔ امرو عیار غور سے جادو کی دیوار کو دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، میں اس جادو کی دیوار کو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ امرو عیار نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، جادو کی دیوار کو ہٹانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ آسان طریقہ؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ۔ امرو عیار نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا، اگر آپ تلوار حیدری جادو کی دیوار پر مانیں گے تو جادو کی دیوار خود بخود غائب ہو جائے گی، ہے نا آسان طریقہ؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو عیار حیرت بھری نگاہوں سے محافظ بونے کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے، یہ تو واقعی بہت آسان طریقہ ہے، میں ابھی تلوار حیدری جادو کی دیوار پر مار کر اسے ہٹاتا ہوں۔ امرو عیار نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل میں سے تلوار حیدری نکال لی اور جادو کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ تلوار حیدری جادو کی دیوار پر مارتا، اسی لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھلتا ہوا جادو کی دیوار سے کافی دور زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ سبز جن کی چچا ذات کالی جادوگرنی انتہائی بوڑھی اور بدصورت تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، اس کے سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، اس کے منہ کے اوپر والے 2 دانت بڑے بڑے اور نوکیلے تھے، اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی بہت بڑے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کالی جادوگرنی سبز جن کے محل سے سینکڑوں میل دور ایک جنگل میں اپنے جادو محل میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے جادو محل کے گرد جادو کا حصار قائم کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی انسان یا جادوگر اس کے محل میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے تخت کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اچانک وہاں ایک جھماکہ ہوا اور محل کا محافظ پتلا نمودار ہو گیا تو کالی جادوگرنی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ کیا بات ہے محافظ پتلے، کیوں آئے ہو؟ کالی جادوگرنی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کالی جادوگرنی، آپ کا چچا زاد سبز جن آپ سے ملنے آیا ہے، محافظ پتلے نے بتایا تو کالی جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ سبز جن؟ او اچھا، اسے میرے پاس بھیج دو، کالی جادوگرنی نے کہا تو محافظ پتلا غائب ہو گیا۔ کالی جادوگرنی سوچنے لگی کہ سبز جن یقیناً اس سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوگا، کیونکہ سبز جن اس کے پاس اس وقت ہی آتا تھا جب اس سے کوئی کام ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سبز جن اندر داخل ہوا۔ آؤ سبز جن، بیٹھو، کالی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبز جن ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟
کالی جادوگرنی نے پوچھا۔ کالی جادوگرنی، میں کچھ نہیں پیوں گا، میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ سبز جن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، کیا ضروری کام ہے؟ کالی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی جادوگرنی، تمہارے پاس جادوئی گیند ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ چاہیے۔ سبز جن نے کہا تو کالی جادوگرنی بے اختیار چونک کر سبز جن کی طرف دیکھنے لگی۔ جادوئی گیند؟ تم جادوئی گیند کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کالی جادوگرنی نے پوچھا تو سبز جن نے مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ وہ جادوئی گیند کیوں لینے آیا ہے۔ ہاں، تو تم امرو عیار کا طلسمی قالین حاصل کرنا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم امرو عیار کا طلسمی قالین حاصل کرنے کا خواب چھوڑ دو اور جا کر طلسمی قالین کے آگے تم نے جو جادو کی دیوار کھڑی کی ہے اسے ہٹا دو۔ کالی جادوگرنی نے کہا۔ کیا مطلب کالی جادوگرنی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سبز جن، تم امرو عیار کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم اس کا طلسمی قالین حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم نے اسے جادو کی دیوار کے ذریعے روک لیا ہے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کالی جادوگرنی نے کہا تو سبز جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ سبز جادوگرنی، میں طلسمی قالین ہر صورت حاصل کروں گا، اور اگر امرو عیار نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس تم مجھے جادوئی گیند دے دو تاکہ میں طلسمی قالین حاصل کر سکوں۔ سبز جن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر جادوئی گیند تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تو یہ خود بخود میرے پاس پہنچ جائے گی اور تمہیں پھر میرے پاس آنا پڑے گا، اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور اسے زمین پر نہ گرنے دینا۔ کالی جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکا ہوا اور روشنی چمکی۔ دوسرے ہی لمحے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی گیند کالی جادوگرنی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ لو، کالی جادوگرنی نے سرخ گیند سبز جن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو سبز جن نے اٹھ کر کالی جادوگرنی سے وہ گیند لے لی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شکریہ کالی جادوگرنی، میں طلسمی قالین حاصل کرتے ہی جادوئی گیند تمہیں واپس کر دوں گا۔ سبز جن نے کالی جادوگرنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کالی جادوگرنی کے محل سے نکل کر سبز جن جادوئی گیند ہاتھ میں پکڑے اس طرف بڑھنے لگا جس طرف اس کی جادو کی دیوار نے طلسمی قالین کو روکا ہوا تھا۔ اس کے اڑنے کی رفتار چونکہ بے حد تیز تھی، اس لیے وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گیا۔ جادو کی دیوار نے طلسمی قالین کو روکا ہوا تھا اور طلسمی قالین فضا میں ہی معلق تھا۔ دوسرے ہی لمحے جب اس کی نظر امرو عیار پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ایک غوطہ لگایا اور ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ امرو عیار کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ او، امرو عیار یہاں پہنچ گیا ہے۔ اسے یقیناً معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے جادو کی دیوار سے اس کے طلسمی قالین کو روکا ہوا ہے اور میں اس کا طلسمی قالین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ سبز جن نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر اس نے چٹان کے پیچھے سے سر نکال کر امرو عیار کی طرف دیکھا جو جادو کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو عیار کے جادو کی دیوار کی طرف دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے واقعی جادو کی دیوار دکھائی دے رہی ہو۔ او، کیا امرو عیار کو جادو کی دیوار نظر آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو کی دیوار تو صرف مجھے ہی دکھائی دے سکتی ہے، سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سبز جن غور سے امرو عیار کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں کالی جادوگرنی کی ہدایت کے مطابق جادوئی گیند مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ امرو عیار چند لمحے جادو کی دیوار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے کاندھے پر لٹکے تھیلے میں سے ایک تلوار نکال لی اور جادو کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو عیار کو جادو کی دیوار کی طرف بڑھتے دیکھ کر سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ امرو عیار کے پاس کوئی خاص تلوار ہے جس سے وہ جادو کی دیوار کو ہٹانا چاہتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے سبز جن نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور وہاں فضا میں معلق طلسمی قالین کے قریب اس کا صرف چہرہ نمودار ہو گیا، جبکہ اس کا باقی جسم غیبی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ امرو عیار تلوار جادو کی دیوار پر مارتا، سبز جن کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل کر امرو عیار کے جسم پر پڑی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ سے بھی تلوار نکل کر دور زمین پر جا گری جو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اسی وقت طلسمی قالین پر بیٹھا شہزادہ حارث بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ امرو عیار بھی زمین پر گرا، حیرت بھری نگاہوں سے سبز جن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو عیار زمین پر گرتے ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے طلسمی قالین کے قریب سبز جن کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔
اس کی تلوار حیدری زمین پر گرتے ہی خود بخود اس کی زمیل میں پہنچ گئی تھی، اس لیے عمرو عیار تلوار حیدری کی طرف سے بے فکر تھا۔ طلسمی قالین پر بیٹھا شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ بھی خوفزدہ نگاہوں سے سبز جن کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ محافظ بونا عمرو عیار کے سر پر ملک تھا۔ عمرو عیار، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، سبز جن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سبز جن، میں جانتا ہوں کہ تم میرا طلسمی قالین حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس مقصد کے لیے تم اپنی چچا زاد کالی جادوگرنی سے جادوئی گیند بھی لے آئے ہو، مگر میں تمہیں اپنا طلسمی قالین حاصل نہیں کرنے دوں گا، اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبز جن بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ او کالی جادوگرنی تمہارے بارے میں ٹھیک کہتی تھی کہ تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو، مگر میں بھی ضد کا پکا ہوں، میں طلسمی قالین ضرور حاصل کروں گا، سبز جن نے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور سبز جن کا باقی جسم بھی فضا میں ہی نمودار ہو گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک گیند پکڑی ہوئی تھی۔ آقا، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی سبز جن سے جادوئی گیند چھین کر آپ کو لا دیتا ہوں۔ اسی لمحے محافظ بونے نے عمرو عیار سے کہا، دیکھو عمرو عیار، جیسے ہی جادوئی گیند کی سرخ شعائیں طلسمی قالین پر پڑیں گی تو طلسمی قالین میرے قبضے میں آ جائے گا، سبز جن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑی جادوئی گیند کا رخ جیسے ہی طلسمی قالین کی طرف کیا تو اسی وقت محافظ بونے نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی سبز جن کے ہاتھ سے جادوئی گیند جھپٹی اور عمرو عیار کے پاس آ گیا۔ سبز جن پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوہ، میرے ہاتھ سے جادوئی گیند کس نے چھین لی ہے؟ کون ہے؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر عمرو عیار کے ہاتھ پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ جادوئی گیند عمرو عیار کے ہاتھ میں تھی اور وہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہ جادوئی گیند تمہارے پاس کیسے آ گئی ہے؟ کیا تم بھی جادوگر ہو عمرو عیار؟ سبز جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں اب جادوئی گیند کو توڑ رہا ہوں، اگر تم اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، عمرو عیار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سبز جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرندے کی طرح غوطہ لگایا اور زمین پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو عیار، جادوئی گیند کو نہ توڑنا، ورنہ کالی جادوگرنی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، جادوئی گیند میرے حوالے کر دو، سبز جن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر عمرو عیار نے اس کی بات پر توجہ دینے کی بجائے زور سے جادوئی گیند زمین پر پھینک دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور جادوئی گیند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ ٹکڑے بھی غائب ہو گئے۔ او، تم نے جادوئی گیند توڑ دی ہے، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا عمرو، سبز جن نے ہکلاتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمرو عیار کی طرف بڑھا۔ سبز جن کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر عمرو عیار نے زمیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ جیسے ہی سبز جن نے عمرو عیار کو گردن سے پکڑنا چاہا، اسی لمحے عمرو عیار نے تلوار حیدری سے سبز جن کی گردن پر وار کر دیا، اور کھچ کی آواز کے ساتھ ہی سبز جن کی گردن کٹ کر زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی کھائی میں گر گئی۔ سبز جن کا بے سر کا دھڑ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا، اس کی گردن سے خون اچھل اچھل کر نکل رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سبز جن کا باقی دھڑ ساکت پڑ گیا تو اسی وقت ایک دھماکے کے ساتھ ہی جادو کی دیوار بھی غائب ہو گئی۔ عمرو عیار نے طلسمی قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیا تو طلسمی قالین زمین پر اتر آیا۔ شہزادہ حارث اور شہزادی نوشابہ حیرت بھری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ عمرو عیار، یہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ شہزادہ حارث نے پوچھا تو عمرو نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ اب میں آپ دونوں کو خود آپ کے ملک دامان چھوڑاؤں گا، ہو سکتا ہے پھر کوئی جادوگر طلسمی قالین حاصل کرنے کے لیے آ جائے، عمرو عیار نے کہا، اور پھر وہ طلسمی قالین پر سوار ہو گیا۔ اس دوران محافظ بونا واپس زمیل میں چلا گیا تھا۔ عمرو عیار نے تلوار حیدری زمیل میں ڈالی اور طلسمی قالین کو ملک دامان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو طلسمی قالین فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے ملک دامان کی طرف بڑھنے لگا۔